N81 گجرانوالہ اور بڑا مقابلہ اس سینس میں ہے کہ یہاں پر خرم دستگیر خان بڑے عرصے سے خود بھی جیتے آ رہے ہیں اور ان کے والد بھی شہر کی سیاست کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا شہر کے حلقے کے اندر خاص طور پر بہت زور ہے۔ جن سڑکوں سے ہم گزر کے آئے ہیں، راستے سے ہم نے وہ اچھا پہلوان کے اکھاڑے سے بھی آپ کو دکھایا، روڈز وغیرہ بہت اچھی ہیں۔ شروع میں شہر کے جہاں سے داخلی رستہ ہے، خوبصورت 2-3 مساجد ہمیں نظر آئی ہیں۔ جن سڑکوں سے گزر کے ہم ابھی خرم کے گھر تک آئے ہیں، وہ راستے کی ساری سڑکیں بہت اچھی ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس شہر کے ارد گرد جتنی بھی روڈز ہیں ایٹ لیسٹ اربن ایریا کی، ان کی ساروں کی حالت ایسی ہے۔ میں کوشش کروں گا اس پروگرام کے بعد باقی ایریاز کو بھی وزٹ کروں اور دیکھوں، لیکن 6 قومی کی سیٹیں ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ بہت سے جو نون لیگ کے لوگ تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے انہوں نے پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی لی ہیں۔ صوبائی میں یہاں جو نیچے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے، وہ نون لیگ سے آئے ہوئے ہیں۔ قومی کے جو امیدوار ہیں یہاں پر ان کے مقابلے میں خرم دستگیر کے، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، چودھری صدیق مہر، تو وہ پیپلز پارٹی چھوڑی ہے، انہوں نے پچھلا انتخاب ہار گئے تھے خرم سے اور انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے لی ہے۔ اب رورل ایریا کی صورتحال یہاں قدرے مختلف ہے۔ رورل ایریاز میں فیملیز کا اور برادری کا ووٹ موجود ہے، شہر کے حلقے میں پارٹی کا زور موجود ہے۔ ان کے والد کا بھی اثر موجود ہوگا، طویل عرصے سے 70 کی دہائی سے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور اب خود خرم بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے پوچھیں گے ان کے پاس پروگرام کیا ہیں، توقعات کیا ہیں، علاقے کے کیا مسائل ہیں، کیا حل ہوئے ہیں، اور آئندہ کے لیے کیا ان کے ذہن میں حکمت عملی ہے کہ اگر لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو کیا کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کو گجرانوالہ میں خوش آمدید ہے۔ آپ کا دورا شکریہ کہ آپ کو میں نے الیکشن سے اٹھوا کے واپس بلایا، اس لیے 2 شکریہ۔ آپ جلسہ اپنا چھوڑ کے میرے لیے واپس آئے، خاص طور پر شکریہ۔ علاقے کے لیے آپ کی روڈز وغیرہ کا نیٹ ورک میں نے دیکھا بہت اچھا ہے، لاہور میں بھی دیکھا ہے، ابھی میں لاہور سے ہی آ رہا ہوں سیدھا، تو روڈ نیٹ ورک ٹریمینڈسلی امپرووڈ۔ ایک ایشو جو ہمیں نظر آتا ہے، پینے کا صاف پانی لوگ مانگتے ہیں، اسکول مانگتے ہیں، اس علاقے کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ دیکھیے، ہم نے تو پچھلے 10 سالوں میں ہم آہستہ آہستہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھے ہیں۔ جب ہم نے آغاز کیا تھا تو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سڑکیں بنائیں، ہم نے سڑکیں بنائی۔ پھر لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اسکول نئے بننے تھے بہت سارے جو خراب حالت میں تھے، ہم نے تقریباً اس شہر کے سارے اسکول اثر نو تعمیر کر دیے ہیں، جہاں ضرورت تھی وہاں نئے بھی تعمیر کیے ہیں، انہیں اپ گریڈ بھی کیا ہے۔ پھر یہاں شہر کی ڈیمانڈ تھی، یہاں کالجز میں جو نئے بی ایس آنرز کا پروگرام تھا ان کے لیے ہم نے نئی فیسلٹیز جنریٹ کی ہیں۔ پھر یہاں ڈیمانڈ آئی کہ جی ہم نے میڈیکل کالج ہونا چاہیے، وہ میڈیکل کالج اللہ کے کرم سے کام کر رہا ہے پچھلے 6 سالوں سے۔ ہسپتال کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو میسولی اپ گریڈ کرنا تھا۔ تو ہم مستقل جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ دا لیڈر آف ڈیولپمنٹ، اس سیڑھی کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب تو ہمارے سامنے 2-3 بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو چیلنج بڑا یہ ہے، گجرانوالہ کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں اس شہر کی اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اگر یونیورسٹی پنجاب کا ایک کیمپس موجود ہے، لیکن ایک یونیورسٹی آف گجرانوالہ بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہمیں حالیہ دنوں میں چیلنج آیا ہے صحت کے حوالے سے، کہ جب سے ہم نے دوائیوں کا بجٹ یہاں بہت میسولی لے کر آئے ہیں، تو اتنا ہی رش آیا ہے ہسپتال کے اوپر، تو پریشر ہے سرجیکل فیسلٹیز کریٹ کرنے کا، وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ریسنٹ دنوں میں ہمیں سالڈ ویسٹ کا بھی ایشو آیا ہے کہ گجرانوالہ جو ہے اب راولپنڈی کے ساتھ ٹائیڈ ہے، پاکستان کا 4تھا بڑا شہر ہے، اس کے جو سالڈ ویسٹ کے ایشوز ہیں ان میں ہمیں کچھ پرابلمز ہیں۔ تو یہی بڑا کلیئر ایجنڈا ہے کہ ہمیں یونیورسٹی قائم کرنی ہے، ہمیں ایک سرجیکل ٹاور قائم کرنا ہے، ہمیں اپنے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے معاملات امپروو کرنے ہیں۔ پانی کا معاملہ بہت حد تک ہم نے جہاں ضرورت تھی پہنچایا ہے، ابھی چند علاقے رہ گئے ہیں، اور اب تو چونکہ میرا حلقہ پہلے کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے پہلے سے، اور فرق بھی ہو گیا ہے۔ اب کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں آپ کے علاقے جی، میں؟ میرے حلقے میں اس وقت 4,94,000 ووٹر ہیں جی۔ اٹس میسو، بگ جمپ۔ رورل ایریا بھی ہے اس کے جی، اندر؟ رورل ایریا بھی ہے، جو یہ اسی سڑک سے آپ آگے جائیں گے، پہلی دفعہ رورل ایریاز میں میرے پاس آئے ہیں۔ وہاں بھی اسینشلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جس طرح شہر کو فیسلٹیز حاصل ہوئی ہیں، تعلیم کی، صحت کی، سڑکوں کی، وہاں بھی یہی ڈیمانڈز ہیں کہ وہاں بھی ہوں۔ سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے ان رورل علاقوں میں، تو وہاں ہم رورل علاقوں میں سالو کریں گے اس کو۔ خرم صاحب کتنے پہلے قومی کے الیکشن جیتے ہیں آپ؟ جی، میں 2 جیت چکا ہوں جی، 2008 میں، 2013 میں۔ 8 اور 13، اور اس دفعہ آپ وزیر دفاع بھی تھے۔ جی جی، اللہ کے آپ کی سپورٹ موجود ہے علاقے میں؟ جی، اللہ کے کرم سے۔ وہ میں اچھا پہلوان کے کھاڑے سے بھی پوچھا ہے تو وہ پہلوان بھی سارے آپ کے ہیں، انہوں نے ناچ گانا بھی ہمیں کر کے دکھایا۔ جی جی جی۔ لیکن یہ آپ کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ نے یونیورسٹی وغیرہ اور یہ سرجیکل وارڈ کے ایشو میں سیالکوٹ گیا تھا، تو وہاں پہ بھی لوگوں نے مجھے کہا اس کے ارد گرد یہ وزیر آباد کے علاقے، وہ چھریاں چاقو جہاں بہت بنتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ایشوز ہیں، تو یہ کیوں نہیں ایڈریس ہوا؟ سپورٹ آپ کی موجود ہے لیکن یہ ایشو تھا کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک عوام کی طرف سے ترجیحات کا بھی ایک لیول آتا ہے نا۔ یہاں گجرانوالہ میں جو میگا پروجیکٹس کے حوالے سے سب سے بڑا پریشر تھا ٹریفک کا۔ اس کے لیے ہم نے پہلے ایک فلائی اوور بنایا شہر میں، جس کے اوپر سے آپ گزر کر آئے ہیں۔
اس کے بعد ہم نے ابھی حالیہ چند مہینے پہلے دوسرا بہت بڑا فلائی اوور جو راولپنڈی کی سائٹ پر ہے 6 بلین روپی پروجیکٹ کا، جو اس میں بہت بڑی ایک ٹریفک جیمز ہو رہے تھے، وہ ہم نے بنا کے اس کو ریزالو کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے شہر میں جو میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک بڑی حقیقی سی کنٹریبیوشن ہے اس شہر کے ماحول کو امپروو کرنے کے لیے، تو جو ہماری مین ڈرین تھی وہ ایک بالکل ان ریگولیٹڈ اور چاروں طرف وہ پھیلتی تھی برسات کے موسم میں، اس کو ہم نے پوری طرح بند کر کے وہاں سڑک بنائی ہے، اور وہ لوگ ظاہر ہے بدبو میں اور بیماری میں غریب ترین لوگ رہتے تھے، آج اللہ کے کرم سے وہ صاف ہوا میں اور صاف ماحول میں رہ رہے ہیں، تو ان کی نسلیں بھی بہتر ہوئی ہیں، ان کو احساس بھی ہوا ہے کہ جو حکومت ہے وہ غریب ترین علاقوں کی طرف بھی دیکھتی ہے۔ تو ایسے ہی جو پرائیورٹیز تھیں، جس سے میں نے کہا ایک لیڈر آف ڈیولپمنٹ ہے، مثلا ابھی ہم نے اس ہاسپٹل میں صرف 3 سال پہلے ہی ایک نیا گائنی کا وارڈ میں نے ہی انوگریٹ کیا تھا اللہ کے کرم سے۔ اب وہ ناکافی ہو گیا ہے کیونکہ اتنا پریشر آیا جب سے یہ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے کہ واقعی جو ہے مفت زچہ بچہ کے کیسز ہوتے ہیں، تو وہاں تو جہاں ہم نے وہ ڈیزائن تھا رفلی ایک دن میں 10 سے 12 کے لیے، اب وہاں 40 جو ہیں اللہ کے کرم سے بچے پیدا ہو